ملک دشمنوں سے کسی رعایت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، دہشت گردوں سے کوئی ڈائیلاگ نہیں ہوگا۔ وزیر اعظم کا دو ٹوک پیغام، کہا جو پاکستان کے آئین اور جھنڈے کو مانتے ہیں ان سے مذاکرات کی ضرورت ہے۔ سپاہی سالار کی قیادت میں دہشت گردی کا سر کچل دیں گے۔ پاک فوج اور سیاسی قیادت مل کر خطرناک مرحلے کو عبور کریں گے۔ ایپیکس کمیٹی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا، بلوچستان میں دل خراش واقعات ہوئے، دہشت گرد تنظیموں، خارجی دشمنوں اور گھس بیٹھیوں نے مل کر ناپاک منصوبہ بنایا۔ شہداء کا لہو رائے گاہ نہیں جائے گا۔ بلوچستان کی ترقی اور خوشحالی میں حائل رکاوٹیں دور کریں گے۔ شہداء کے لواحقین میں امدادی چیک تقسیم۔ وزیر اعظم کے زیر صدارت کوئٹہ میں بلوچستان ایپیکس کمیٹی کی بڑی بیٹھک، آرمی چیف جنرل عاصم منیر، وزیر اعلیٰ بلوچستان، وفاقی وزراء اور دیگر حکام کی شرکت۔ دہشت گردوں کو پوری قوت اور قومی حمایت سے شکست دینے کا عزم، انٹیلیجنس شیئرنگ اور رابطوں کو مزید مستحکم کرنے کا فیصلہ، سی ٹی ڈی، پولیس اور لیویز کی استعداد کار بڑھانے پر بھی اتفاق۔ اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ سندھ کی ساحلی پٹی میں سمندری طوفان کے اثرات، کراچی میں رات گئے وقفے سے موسلادھار بارش، شارع فیصل، گلشن اقبال، گلستان جوہر میں ہر طرف پانی ہی پانی، ٹاور، اولڈ سٹی ایریا کی سڑکیں بھی بھر گئیں۔ ہوا کا شدید کم دباؤ شہر سے 250 کلومیٹر کی دوری پر، ہواؤں کا سلسلہ آج بحیرہ عرب کے شمال تک پہنچے گا۔ ڈیپ ڈپریشن طوفان میں تبدیل ہونے کا امکان۔ کراچی، حیدرآباد، تھرپارکر، بدین، ٹھٹھہ، سجاول میں مزید بارشوں کی پیش گوئی۔ حب، لسبیلا، گوادر، آواران میں بھی شدید بارشیں متوقع۔ سمندر کی صورتحال 31 اگست تک خطرناک رہے گی۔ ماہی گیر جانے سے گریز کریں۔ محکمہ موسمیات کا انتباہ، شہر قائد میں آج تمام سرکاری اور نجی اسکول بند رکھنے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ کی انتظامیہ کو الرٹ رہنے کی ہدایت۔ کراچی میں 3 دن سے مسلسل بارش ہو رہی ہے، جہاں پانی کھڑا ہوتا ہے نکال دیا جاتا ہے۔ مخالفین کو پانی نظر نہ آیا تو پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب برس پڑے، بولے بارش کے دوران کوئی سڑک ڈوبی، نہ کسی نے کشتیاں استعمال کی۔ خالد مقبول صدیقی، مصطفیٰ کمال اور فاروق ستار بتائیں انہوں نے کون سا تیر مار لیا۔ 106 سڑکیں بلدیہ عظمیٰ اور اندرونی گلیاں ٹاؤن کی ذمہ داری ہے۔ چائنا کٹنگ کی سیاست پاکستان پیپلز پارٹی نہیں کرتی۔ سندھ میں طوفانی بارشوں کے بعد صورتحال انتہائی سنگین۔ میرپور خاص میں 107 ملی میٹر سے زائد بارش، شہر ڈوب گیا، پانی گھروں میں داخل۔ بدین 95، تھرپارکر 74 اور مٹھی میں 72 ملی میٹر بارش۔ حیدرآباد کی سڑکیں بھی تالاب بنی رہیں۔ شہر میں آج تعلیمی ادارے بند، ٹھٹھہ کے نشیبی علاقے زیر آب۔ نواب شاہ، ٹنڈو محمد خان، کوٹری، اسلام کوٹ، سجاول اور ٹنڈو الیار میں بھی بادل جم کر برسے۔ کچی آبادیاں ڈوب گئیں، مکین نقل مکانی پر مجبور۔ دریائے سندھ میں پانی کی سطح بلند ہونے سے میہڑ کے 100 سے زائد دیہات میں پانی داخل۔ سیون میں بھی 50 دیہات ڈوب گئے۔ عوام کو 2 ماہ کے چکر میں 12 ماہ تکلیف ملے، یہ منظور نہیں۔ نون لیگ کا بجلی سستی کرنے کا اعلان سمجھ سے باہر ہے۔ بلاول بھٹو نے پھر اتحادی جماعت پر تیر برسا دیے۔ سولر پینل تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب، کہا وفاق کا بجلی نظام تباہ، ادارے کام نہیں کر رہے، بجلی کے بل سے عوام کو کرنٹ لگ جاتا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کو کہا ہے کہ وفاق کے نمائندے سے ملیں، اگر سندھ کو سستی بجلی دلوا سکتے ہیں تو سولر پالیسی چھوڑیں۔ سندھ واحد صوبہ ہے جہاں تھر میں کوئلے سے سستی بجلی پیدا کی جاتی ہے۔ پنجاب اور اسلام آباد کے لیے بجلی کے بلوں میں ریلیف کی منظوری، عوام سے وعدہ پورا کر دیا، تشہیر دوسروں نے کی جس پر ان کی شکر گزار ہوں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کابینہ اجلاس سے خطاب، کہا جلد سولر پینل پروگرام بھی شروع ہو جائے گا، اگلی گرمیوں کے لیے بجلی سستی کرنے کے کام کا آغاز کر دیا۔ نواز شریف کے ویژن اور ریلیف میں معاونت پر وزیر اعظم سے اظہار تشکر۔ سیاست معاشی بحران کو ختم نہیں ہونے دے رہی، وزیر اعظم کی انتھک محنت کے باوجود رزلٹ نہیں آ رہے، کچھ عرصہ سیاست پر پابندی لگا دینی چاہیے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی تجویز، کہا ہم اپنی افواج اور اسٹیبلشمنٹ کو دوسروں کے سامنے رسوا کر رہے ہیں، سوشل میڈیا سے منفی پیغام آگے پہنچا رہے ہیں۔ پشاور کے علاقے حیات آباد میں گھر کے باہر دھماکہ، عمارت میں دراڑ پڑ گئی، جانی نقصان نہیں ہوا، ملزمان کی تلاش جاری۔
बालाज टीपू कत्ल केस के मरकजी मुलजिम एहसन शाह की मुबैना गुफ्तगू। इंस्पेक्टर शकील बट की मुद्दत में थाना इजरा में मुकदमा दर्ज। एहसन शाह की अहलिया तीफी बट, गोगी बट और नाम मालूम मुलजिमान नामजद। मुलजिमान ने मेरे कत्ल की मनसूबाबंदी भी की। मुबैना गुफ्तगू मंजराम पर आने के बाद एहसन शाह को भी कत्ल करवा दिया। मुद्दई का मौकिफ। गजा में फलस्तीनियों का कत्लेआम। कैमला हैरिस मुश्किल में पड़ गईं। जॉर्जिया में खिताब के दौरान शदीद नारेबाजी। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार परेशान हो गईं। कहा कैदियों की रिहाई और जंगबंदी के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं। शाहीनों का सीरीज बचाओ मिशन। गलती की कोई गुंजाइश नहीं, जीत लाजिम। पाकिस्तान बांग्लादेश सीरीज का दूसरा टेस्ट आज से रावलपिंडी में होगा। हेड कोच जेसन गिलिस्पी कहते हैं पहले मैच की नाकामी से बहुत कुछ सीखा। पाकिस्तान की 12 रुकनी टीम से शाहीन आफरीदी ड्रॉप। अबरार अहमद और मीर हमजा की शमूलियत। मैच के दौरान बारिश का भी इम्कान। और कसूर में सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा बुल्ले शाह के उर्स की तकरीबात का आगाज। मुल्क भर से अकीदतमंदों की आमद। दरबार पर हाजिरी, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं हसीब मलिक। हेडलाइंस आपने जानी। एक ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम सेठी से सवाल। देखते रहिए समा।